السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے اس قرآن کی محنتوں کو سارے عالم تک، جہاں جہاں ہندی اردو بولی جاتی ہے وہاں تک ہم پہنچا سکیں۔ اگرچہ کوئی آپ کا سوال ہے تو کامنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس کے اندر سورہ ابراہیم کی ابتدا کی تھی اور اس کی ابتدائی 10 آیتوں کے بارے میں ہم نے مختصر روشنی ڈالی۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 11 سورہ ابراہیم سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسولوں نے انہیں کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے، اور یہ ہماری طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لا سکیں، اور ایمان لانے والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں یہی سیکھا تھا کہ جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ رسولوں کو بہت سارے مطالبات رکھ دیتے ہیں۔ اس میں سے اگرچہ تو سچا رسول ہے تو لا ہمیں فرشتہ دکھا، تیرے ساتھ خزانہ کیوں نہیں آتا، تیرے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں پھرتا، تو ہی کیوں ملا ہے اللہ کو، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اگرچہ تو سچا رسول ہے تو لا معجزہ لا کر دکھلا۔ تو اس کے جواب میں رسولوں نے جواب دیا۔ آج کے درس میں یہی جواب ہے کہ رسولوں نے انہیں کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، کیونکہ ان کا اب تھا نا بھائی تجھے رسول ہی تجھے ہی کیوں بنائے، تم کو ہی کیوں چنے اللہ تعالیٰ، ہم کو بھی چن سکتا تھا، تو بھی ہماری طرح ایک انسان ہے۔ تو رسولوں نے کہا، ہاں، ہم بھی تمہاری طرح ایک بشر ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی تمہاری طرح ایک بشر ہیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے رسالت عنایت کرتا ہے، وہ چن لیتا ہے انسانوں میں سے جو اللہ کو بہتر لگے۔ یہ چوائس کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ اگرچہ تم نہ مانو تو کوئی بات نہیں، مگر ہم اللہ کے حکم سے بغیر معجزہ نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی معجزہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں پہ معجزات ظاہر کرتا ہے، اور جو ہے ہم اس کے طاقت نہیں رکھتے اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر ہم کوئی معجزہ دکھلائیں۔ ایمان لانے والے لوگوں پر اللہ ہی توکل کرتا ہے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، یعنی کہ جو بھی ایمان لاتا ہے ان باتوں کو، اسے اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں سب راہیں دکھا دی ہیں، اور جو دکھ تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہاں پر یہ تذکرہ بھی ہے، اب رسالت کا کام جب وہ پیش کرنے لگے تو رسولوں کو تکلیف اور اذیت دی جاتی تھی، تو ان لوگوں نے کہا یہ ساری باتیں جتنی بتائی جا رہی ہیں آیت نمبر 11 سے، یہ رسولوں کے اقوال ہیں۔ رسولوں نے ان کی قوم کو کیا جواب دیا؟ رسولوں نے جواب دیا کہ بالکل ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، مگر اللہ ہمیں چنا ہے اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے، اور ہم اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں لا سکتے۔ آپ کے مطالبات پورا کرنا ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہم نہیں لا سکتے، ہمارا کام تو پیغام پہنچانا ہے۔ اور ہم کیوں نہ بھروسہ کریں اللہ پر، اس اللہ پر جس نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمیں سچی راہ دکھا دی ہے، سیدھی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دکھا دی ہے، اور جو دکھ تم ہم کو دے رہے، جو تکلیف، جو مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو، قتل کر رہے ہو ہم کو، دکھ ہمیں تم دے رہے ہو، اس پر ہم صبر کریں گے، ہم صبر کریں گے جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہے، صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی جو ہے
بھروسہ جو ہے اللہ پر ہی کرنا چاہیے، یہ بات رسولوں نے کہی۔ مفسرین نے کہا جب ہم اللہ کی ہدایت اور رہنمائی میں دعوت کا یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں تو پھر اس کے راستے میں آنے والے مصائب پہ اسی پر ہی کیوں نہ توکل کریں؟ ویسے بھی توکل کے قابل ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ تم ہمیں لاکھ تکلیف دو، ہمیں تم لاکھ مارو، لاکھ توڑو، ہمارا معاشی بائیکاٹ کرو، جو بھی تم کر سکتے ہو کر گزرو، ہم تو یہ دین کی دعوت سے رکنے والے نہیں ہیں، کوئی بھی تکلیف تم دو، اور ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، تم جو لاؤ لشکر لینا ہے لاؤ، یہ بات رسولوں نے کہی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ جواب سننے پر کیا کرے کافر لوگ؟ کافر کا میں نے سٹیٹس بتا دیا، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والوں کو، جو دعوت کا انکار کرتے ہیں، دین کا، اللہ پر، رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ کافر ہیں۔ کافر ایک خطاب ہے۔ آخر کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا۔ تب ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ دیکھیے کیسے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رسولوں کو ان کی قوموں نے کہا کہ تم یہ دعوت سے باز نہیں آتے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے باز نہیں آتے تم، اور یہ دین کی جو بات تم کر رہے ہو، آخرت کی جو بات کر رہے ہو، یہ بند کر کے تم واپس ہمارے دین میں داخل نہیں ہوتے، واپس نہیں آتے، واپس ہمارے پاس۔ یہاں کا کیا کہا گیا ہے؟ آخر کار رسول تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا، تمہارے شرط ہے، ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ آج بھی کچھ اسی طرح مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، کہا جا رہا ہے یا تو واپس گھر واپسی کر لو یا تو تمہیں دوسرے ملک کا واسی بنا کر کے تمہیں بھیج دیا جائے گا۔ یہی بات تو مسلمانوں، گھبرانے والی بات کچھ نہیں ہے، یہ باتیں رسولوں سے بھی کہی گئی ہیں، یہ باتیں رسولوں کو کہی گئی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت دی تھی، ان سے ان کی قوموں نے کہا۔ اب یہ ہماری قوم اگرچہ ہم کو کہہ رہی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی یہ نئی بات نہیں ہے۔ قرآن اگرچہ پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ باتیں جو آج کی قوم کہہ رہی ہیں، آج کے انکار کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو گھر واپسی کر لو یا تو ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، اپنا تمہارا جو ہے نا جو کرنا ہے ہم کر لیں گے، یا پھر اپنے پاس واپس آ جاؤ۔ یہ بات آج چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ بالکل چل رہی ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کی باتیں جو قوموں نے رسولوں سے کہی، ان کے ماننے والوں سے کہی، وہی باتیں ہیں آج، اور اسی کو جو ہے سابق کی قوموں کے نقش قدم پر آج کی قومیں کر رہی ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ یہاں پر بات کہی جا رہی ہے، دیکھیے یہ 11، 12 اور 13 تک یہ جو آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بتایا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا۔ تب ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں پر یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ صبر کرو تم اس میں، یقیناً یہ جو ظالم لوگ ہیں، جو ظلم کرتے ہیں تم پر، تم کو مارتے ہیں توڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ کافی ہے، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے۔ مفسرین نے کہا جب قوم کی شقاوت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ نبی کو جلا وطن یا قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں تو پھر قوم پہ عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور تباہی کے اسباب شروع ہو جاتے ہیں۔ مفسرین نے بھی یہی کہا کہ جب رسولوں پر ظلم و ستم، ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کرنا بند نہیں کیا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب عذاب کی شکل میں نازل ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے ان کی تباہی۔ تو مسلمانوں، اگرچہ تم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آیتوں کا حوالہ دے کر کے کہو، اے اللہ تیرے زمین کے رہنے والے ہمیں رہنے نہیں دے رہے۔ یہ دعائیں ہیں، نماز پڑھو گے، قرآن پڑھو گے تو ہی یہی دعائیں آئیں گی نا، مگر معاشرہ ہمارا اتنا بدعنوان اور اتنا جو ہے اسلام سے پھر رہا ہے، اور اسلام کو بس ایک ضابطے کے لیے نام کا ٹائٹل لگا لیے ہیں۔ عملیات کے اندر 5 وقتوں کی نماز کی پابندی نہیں، کاروبار میں جھوٹ، غلط کاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ کیسا پورا ہوگا؟ تم جب پورے پکے مومن بنو گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتا ہے. رسولوں نے فتح مانگی تھی، لہذا ہر جابر دشمن نامراد ہوا. دیکھیے پچھلی امتوں میں جب ایسی ایسی باتیں ہو گئی، ظلم و ستم بند نہیں ہوا، تو اللہ رب العزت سے رسولوں نے اور رسولوں کے پیچھے چلنے والے لوگوں نے اللہ سے گہار لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے، اور ان کے بعد یعنی کہ ان پر عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ لایا، پھر اس کے بعد اسی سرزمین کا وارث کس کو بنایا؟ رسولوں کے ماننے والوں کو بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے، پچھلی امتوں میں جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات بتا رہا ہے. رسولوں نے فتح مانگی، رسولوں نے ان ظالموں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح مانگی، لہذا ہر جابر دشمن نامراد ہوا. ایک طرف تو رسول فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ دوسری جانب معاندرین کچوں کے لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو کہاں ہیں، لاتے کیوں نہیں؟ جب رسول کہتے ہیں، رسولوں نے کہا کہ بس کرو یہ تمہارا ظلم و ستم، ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور تمہارے اوپر جلد عذاب آئے گا. تو وہ لوگ جو انکاری لوگ ہیں، جو کافر ہیں، جو ماننے والے نہیں ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ لاؤ عذاب، کون سا عذاب لاتے ہو، لاؤ ہم بھی تو دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کر رہے ہیں، رسولوں کو چیلنج کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کو، ان جابروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نامراد کر دیا. آگے اللہ فرماتا ہے من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید. اور آگے اللہ فرماتا ہے اس کے بعد جہنم ہوگی اور پینے کو پیپ کا پانی دیا جائے گا. جب وہ ہلاک کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، اور وہاں پر ان کو پانی نہیں بلکہ پیپ پلایا جائے گا. دیکھیے کتنی بری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پیپ کا پانی اس قدر قریب کیا جائے گا تو وہ ناک بھون چڑھائے گا، اور جب وہ اس کے قریب ہوگا تو اس کے چہرے کو جھلسا دے گا، اور جب وہ اسے پیے گا اس کی آنتیں کٹ کر پیٹ سے نکل پڑیں گی. دیکھیے یہ بخاری ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا پیپ کا پانی ہوگا کہ وہ اس کی ناک منہ بھون دے گا، جب پینے کو نزدیک لے جائے گا تو منہ پورا جل جائے گا، اور جب وہ پیے گا تو اس کی آنتڑیاں کٹ کر کے پیٹ سے باہر نکل آئیں گی. اتنی بری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں اور جابروں کو دے گا. یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویاتہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ. جس کے وہ گھونٹ پیے گا اور بمشکل ہی حلق سے اترے گا، اور موت اسے ہر طرف سے آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس سے آگے اور شدید عذاب ہوگا. دیکھیے پیاس کی تڑپ کے عالم میں وہ ظالم اور جابر لوگ جو ہے، جب ان کو جہنم میں ڈال کر کے یہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا، پیاس کی تڑپ سے وہ گھونٹ کر کے پیے گا. گھونٹ یعنی کہ ہم جو کبھی پیاس شدت سے ہوتی ہے تو سپیڈ پی جاتے ہیں، مگر وہ پیاس اتنی شدت کی ہوگی کہ وہ گھونٹ کر کے پیے گا. جس طرح چائے پیتے ہیں نا، چائے گرم جب ہوتی ہے تو سپ پیتے ہیں، گھونٹ کر کے پیتے ہیں، تو اس طرح وہ گھونٹ کر کے پیے گا، اور بمشکل ہی حلق سے اترے گی. حلق کے نیچے نہیں اترے گی، وہ بہت مشکل سے وہ حلق کے نیچے اترے گی، اور موت ہر طرف سے نظر آئے گی کہ وہ سمجھے گا کہ اب میں مر جاؤں گا تو یہ پیڑا ختم ہوگی، میری یہ تکلیف میری ختم ہو جائے گی. مگر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرنے نہیں دے گا، وہ مرے گا نہیں، اور اس سے آگے اور شدید عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا، جو ہمیشہ کا عذاب ہوگا. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. جن لوگوں نے
کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو۔ یہ لوگ اپنے کیے کرائے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ دیکھیے، یوم قیامت کے عذاب اتنے ہولناک ہیں کہ اگر ان میں سے ایک عذاب کا بھی تصور دنیا کے قوانین کے لحاظ سے کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکے گا۔ مثلا ایسی تیز حرارت والی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا شدید ہوگی۔ دنیا کے قانون کے مطابق تو انسان کو بخارات بن گراڑ جانا چاہیے۔ یوم قیامت یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی شدید طور پہ ان کو عذاب دے گا اور بہت برا عذاب ہوگا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی جو آگ ہے وہ آگ 70 گنا کم ہے جہنم کی آگ سے۔ ماچس کی تیلی اگرچہ سلگانے میں کچھ غلطی ہو جائے تو چھوٹا سا جلن لگ جاتا ہے جب سلگاتے وقت، تو وہ برداشت نہیں کرتا، 2 دن تک اس کا درد تکلیف محسوس کرتا ہے، چھوٹی سی تیلی۔ اب جب وہ مکمل آگ یہاں سے 70 گنا زیادہ والی آگ جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ دیکھو اس کی حرارت کیا ہوگی، اس کی گرمی کیا ہوگی، اس کا پوزیشن کیا ہوگا۔ تو گناہ کرنے والوں اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک جو ہے بڑا رحیم ہے، مگر اپنے وعدے کا جو ہے پکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشرکین کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یوم قیامت اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا ہوگا کہ ہر عذاب ایسا ہوگا کہ موت آتی دکھائی دے گی مگر آدمی مر نہ سکے گا۔ جیسے فرمایا، جیسے ہی ان کی جلد جل جائے گی ہم اسے دوسری جلد سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب جھیلیں۔ یہ سورۃ النساء میں بھی گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب دیتا ہوگا ان کو، فرشتے جب عذاب ان کو دیتے رہیں گے تو ان کی جو جسم کی جلد ہے، جو چمڑی ہے، وہ جل جائے گی، جھلس جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نئی چمڑی ان پر چڑھائے گا تاکہ وہ عذاب کا مزہ ہمیشہ چکھتا رہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے تو موت کو مینڈھے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے اہل جنت، اب ہمیشگی سے موت نہیں، اب ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے۔ اے اہل جہنم، ہمیشگی ہے، موت نہیں ہے۔ اس سے اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل جہنم کے غم میں زیادتی ہوگی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے، جنت میں جنتی ڈالے جائیں گے، تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ان کی موتوں کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک جانور کی شکل میں ان کی موتوں کو لایا جائے گا اور اس کو ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا، اب تمہارے اوپر کوئی موت نہیں آئے گی، تمہاری موت کو ہی موت ہو چکی ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے کے بعد ختم، کیس ختم، ہمیشگی کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتا رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے، اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا لیا۔ جو کافرین ہیں، جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، مشرکین ہیں، جو جہنمی لوگ ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، کوئی اگرچہ وہ نیک عمل بھی تو کرتے ہیں نا، نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو ان کے نیک اعمال کی ویسی حیثیت ہے ان کے اعمال کی جس طرح راکھ کی حیثیت ہے۔ اس دن راکھ سب سے ہلکی چیز ہے، راکھ سے ہلکا کوئی پاؤڈر ہے؟ راکھ جب چولہے میں جب کوئلہ جل کے بھسم ہو جاتا ہے، اس کے بعد راکھ بنتی ہے، وہ راکھ کو ہوا اڑا لے جائے آندھی کے دن، راکھ ٹکے گی، بکھر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ان کے نیک اعمال بھی، ان کے اعمال بھی جو ہے بکھر جائیں گے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، وہی حال ہوگا۔ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یہ لوگ اپنے کیے کرائے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ یعنی کہ یہ نیک اعمال بھی تو کرتے ہیں نا یہ ظالم لوگ، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کپڑا پلا دیا، بہت سارے جو ہے تنظیمیں بنا کر کے، کوئی جو ہے جانوروں کا ہیلپ کر رہا ہے، کوئی کوڑی لوگوں کا ہیلپ، یہ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ ان کے نیک اعمال ہیں نا، مگر ان کے انکار کی وجہ سے، یہ کفر جو انکار کرتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو ان کے اعمال کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی رکھے گا جو آندھی کے دن راکھ کی ہوتی ہے، اور وہ نیک اعمال میں سے وہ کچھ نہیں پا سکیں گے۔
یہی پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے نیک اعمال کو ضائع کیوں کرتے ہو؟ یہ گمراہ لوگوں کا کام ہے، گمراہ کیوں بنتے ہو؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ذرا بھی ظلم نہ کرے گا، اس کے لیے نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی، اور کافر نے جو نیک عمل کیے ہوں گے اس کو اس کا بدلہ دنیا میں دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اس کو صلہ دیا جائے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کہا جا رہا ہے یہی بات کہ اگرچہ مومن ہے تو اس کا نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا۔ دنیا سے مایوس مت ہو اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم کو تمہاری نیکی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی بدلہ دے گا اس کو، اور آخرت میں تو بدلہ دے گا ہی دے گا، دگنا جو ہے ثواب تم کو ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ مگر یہ ظالموں کو، یہ کافرین کو جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، انکاری لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دے گا، آخرت میں ان کی جھولی میں کچھ بچے گا ہی نہیں۔ یعنی کہ دنیا کی اچھائی ان کو مل جائے گی، دنیا میں نام ہوگا، دنیا میں بڑی چہچہل ہوگی، خوشحال زندگی گزارے گا، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور یہ بول بھی نہیں سکے گا کہ میں نے نیک اعمال کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دنیا میں جو بدلہ دے چکا وہ دے چکا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ برزو، آگے اللہ فرماتا ہے الم ترى ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ کیا غور و فکر نہیں کرتے تم؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی خلقت لے آئے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ یہ تمہاری جگہ لے جا کر کے تمہیں غائب کر دے، تم کو مار دے، تم کو مٹا دے، اس کے بعد نئی مخلوق پیدا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں، کوئی بہت آسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے تم کو پیدا کیا، اسی طرح تم کو ہٹائے گا، دوسری قوم کو لائے گا۔ تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم ظلم سے باز نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہلاک کر کے نئی مخلوق، نئے لوگوں کو، نئے جو تم جیسے نہیں ہوں گے ان کو پیدا کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے، وہ تو صرف کن کہنے کا، صرف کن کہتا ہے، کن فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِئْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور یہ سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو کمزور لوگ دنیا میں بڑا بننے والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، بتاؤ آج اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں بھی دے دیتے، ہمارے لیے یکساں ہیں کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی نجات نہیں۔ یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو آنکھیں بند کر کے اپنے باپ دادا یا بزرگوں کی طریق پر چلتے رہے، یا کمزوری کو ایک معقول عذر سمجھ کر ظالموں کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ بیان ہوا ہے، سورہ بقرہ میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو یہ جو ان کے بڑے ہیں ان کے پیچھے اندھے بن کر کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے ایسے ہی کرتے دیکھا تو ہم بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ جب قیامت کے دن پہنچیں گے، جب دونوں آمنے سامنے ہوں گے، اور جو بڑے بنتے تھے، جو اپنے عالم فاضل، اپنے آپ کو مفتی فلاں ڈگریاں لے لے کر کے بڑے راجہ مہاراجہ وزیر، یہ سب کچھ بن کر کے یہ جو لوگ ہوتے تھے نا، یہ ان کو پیچھے رہ جانے والے یعنی چھوٹے لوگ جو ان کی پیروی کرتے تھے ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان کو کہیں گے یہ عذاب سے بچانے کے لیے کچھ تو کرو، ہم تمہارا زندگی میں بہت سارا جو کام کرتے رہے، تمہارے پیچھے چلتے رہے، تم جو بولے وہ سنتے رہے، ہمارے عذاب میں سے کچھ بچا سکتے ہو تو بچاؤ، روکو ہم کو جو ہے نا عذاب سے بچا لو، اس طرح کی باتیں وہ کریں گے تو وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ بتاؤ آج اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ اللہ کا جو عذاب پڑ رہا ہے، یہ جسم و جان جل رہی ہیں، تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، انتڑیاں کٹ رہی ہیں، کچھ ہماری مدد کر سکو گے؟ ہم تمہیں بڑے امام صاحب کرتے پھرتے تھے، ہم بڑے مفتی صاحب کرتے پھرتے تھے، ہم تم کو تمہارے نام کے نعرے لگا لگا کر کے پھرتے تھے، تمہاری ریلیوں میں پھرتے تھے، تمہاری سیاسی جماعتوں میں پھرتے تھے، تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے،
ہاں آج کچھ عذاب ہمارا ہلکا کر سکتے ہو؟ یہ سوال ان سے بڑوں سے چھوٹے لوگ کریں گے تو بڑے لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم بھی ہدایت دیتے. ہم خود گمراہ تھے رے بھائی، ہم گمراہ تھے. اللہ ہم کو ہدایت دے دیتا تو ہم تم کو وہ کام کیوں کرنے کو بولتے تھے؟ ہم نہیں بولتے تھے یہاں پہ جا کے ماتھا ٹیک، وہاں پہ جا کے چکر کاٹ، ہم کئی کو بولتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو متقی اور ڈرنے والا ہوتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. ایسے جابروں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی. یہ تو مزید گمراہ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ان کو جواب دیں گے کہ ہم کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا تو ضرور ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے تھے. تو بھی بچ جاتا تھا، میں بھی بچ جاتا تھا. مگر آج ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم چیخ پکار کر لیں، اپنی غلطی سی ندامت کر لیں یا نہ کر لیں، صبر کر لیں، پکاریں، لوٹیں، گڑ گڑائیں، ہمارے لیے سب برابر ہے. ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جواب وہ بڑے دیں گے، وہ بیرسٹر منسٹر دیں گے، وہ امام مفتی دیں گے جن کی یہ پیروی کریں گے. جو آج پیروی کرتے پھرتے ہیں نا تو ان کو جواب دیں گے وہ. آگے اللہ فرماتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. لو گمت. اب آگے اللہ فرماتا ہے اور جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا، سب ہو جائے گا، تمام امور مکمل ہو جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اب کیا ہوگا آگے؟ تو شیطان کہے گا، جو ابلیس ہے نا، شیطان کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پکا تھا، جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدے کیے تھے وہ پورے سچے تھے. اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا. اور جو میں وعدے کرتا تھا، میں سبز باغ دکھلاتا تھا، میں جنت میں جانے والا بنانے والا بتاتا تھا تم کو، یہ لو یہ کام کرو، یہاں جا کے ماتھا ٹیکو، وہاں جا کے ماتھا ٹیکو، کھڑے کو ٹیکو، آڑے کو ٹیکو. شرک کراتا تھا، تمہارے وسوسے ڈالتا تھا، مگر میرا زور تم پر نہیں تھا. میں صرف وسوسے ڈالنے کے کام کرتا تھا، مگر تم اپنے پاؤں سے چل کر جاتے تھے. ہاں تم اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرتے تھے، برے کام، چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، جو بھی کرتے تھے میں صرف وسوسے ڈالنے تک میں محدود تھا، باقی کا عمل تم کرتے تھے. اور میرے وعدے جو تھے، سبز باغ جو میں دکھلاتا تھا وہ جھوٹے تھے، اللہ کا وعدہ سچا تھا، تم پر میرا کچھ زور نہ تھا، بجز اس کے کہ میں تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی. میں تم کو دھوکہ دے کر کے اپنی طرف بلایا، یہ کر لے، یہاں ٹیک لے، وہاں پھر لے، ہاں یہ اپنے باپ دادا کا دین مت چھوڑ، شرک کر لے، کفر کر لے، گناہ کر لے، آرام سے رہو، مزے میں رہو. اس طرح کے میں جھوٹے سچے باتیں بول کر کے میں تجھے بھٹکاتا تھا اور تو میری بات مان لیا، لہذا مجھے مت ملامت کرنا. اور شیطان جواب دے گا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو کرو، بلکہ تم اپنے عمل پر کرو، اپنے آپ پر کرو، ملامت میرے اوپر مت کرو، سارا ٹھیکرا میرے سر پہ مت پھوڑو. میرا کام تو خالی وسوسے ڈالنا تھا. تمہارے پیروں سے چل کر جا کر شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، برا کام کرتے تھے، تمہارے ہاتھوں سے غلط کام کرتے تھے. میرا کام تو وسوسہ ڈالنا تھا، کرتا تو میں نہیں تھا نا، کرتا تو تم تھے. یہ بات اور کہے گا مجھے ملامت نہ کرو، میں تو بری ہوں، بلکہ اپنے آپ کو کرو. میں نے تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو، نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو. ختم، چیپٹر از کلوز. مجھ پہ ملامت مت کرو، اپنے آپ پر کرو. ہاں اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، بلا شبہ ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے. اور شیطان کا حق کہے گا جو تم شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، میں تمہیں سبز باغ دکھلا کر کے شرک کرواتا تھا، جو تم کرتے تھے میرے کہنے پر شرک، میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں اس سے انکار کرتا ہوں. بلا شبہ جو ظالم ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے المناک عذاب تیار ہے. ابھی تو شروع ہے، ابھی تو شروع ہے، اب تو لامحدود زندگی میں شیطان کے ساتھ چکی پیسنا ہے جہنم میں. اور شیطان بری زماں ہے. اور حدیثوں میں آیا ہے، دیگر اقوال میں، کہ آگ کے ممبر پہ ٹہر کر کے وہ خطبہ دے گا. یہ
یہ جو خطبہ جو دے گا، یہ باتیں جو شیطان ابلیس جو کرے گا، وہ یہ آگ کے ممبر پہ ٹھہر کر کے عوام میں علل اعلان کرے گا اور اپنے آپ کو خود بری کروا لے گا۔ آج گناہوں میں ملوث ہو، شیطان کے بھٹکاوے میں ہو، شیطان تمہاری کیسا لات مار کے نکلنے والا ہے قیامت کے روز تم کو بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے کہنے پر تم نے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے جو شریک بنا رکھے تھے وہ سارے کا سارا فریب ہی تھا، اور آج میں ان سب باتوں کی حقیقت سے انکار کرتا ہوں۔ میں تمہیں کو کچھ کرا، اتنے سارے باتوں سے پلٹی مار رہا ہوں میں۔ یہ شیطان کا خطبہ ہے۔ لوگوں، شرک و کفر کرنے سے بچ جاؤ، توحید خالص، اللہ رب العزت کی عبادت خالص، کسی اور کو اللہ کی ذات میں صفات میں شریک نہیں کرنا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ایسے باغوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کیا جائے گا، کرے گا، جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ان میں دائم رہیں گے، وہاں ان کی دعائیں ملاقات سلام ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں نہریں بہتی ہیں، ایسی جنت میں ان کو داخل کرے گا، اور ان کی ملاقات، ان کی جو دعا ہوگی ایک دوسرے کو وہ سلام ہوگی۔ تحیت کا معنی تحفہ بھی ہے، تحیت کے معنی تحفہ بھی ہے اور دعا بھی۔ جنت میں سلامتی کو تو ویسے ہی ہوگی، چنانچہ وہاں سلام کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سلامتی مبارک ہو، یعنی کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیں گے، مبارکباد دیں گے۔ دیکھ تکلیفیں جھیلا دنیا میں، بھوکا رہا، پیاسا رہا، مگر اللہ کے در کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ کے در پر نہیں گیا، مرتے مر گیا مگر شرک و کفر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جب جنت میں ڈالے گا تو وہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے اور مبارکباد پیش کریں گے۔ دیکھو ہم نے جو صبر کیا تھا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح جنت کی شکل میں ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، جو لامحدود زندگی کی، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں عیش ہے، آرام ہے۔ جو تکلیفیں دنیا میں جھیلتے ہو نا اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں راحت بھی ویسے ہی دے گا۔ اس لیے تکلیفیں آئیں تو اللہ سے گلا و شکوہ مت کرنا، صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہترین اس کا بدلہ عطا کرے۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ یعنی توحید، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید خالص کو پاک درخت کا ایک مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، جس کی جڑ جمی ہوئی ہے۔ ایک درخت ہے جس کی جڑ اندر تک جمی ہوئی ہے، مضبوط ہے۔ توحید خالص کی مثال ایسی ہے کہ وہ جڑ مضبوط ہے وہ پیڑ کی، اور شاخیں آسمان میں ہوں، اور وہ جڑ زمین میں ہوں، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک بلند ہیں۔ اتنی مضبوط مثال کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ شاخیں آسمان میں ہوں۔ آگے اللہ فرماتا توتی اکلہا کل حین باذن ربہا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ توحید کا جو درخت ہے وہ پھل بھی دیتا ہے، وہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب کرتا ہے، اور آخرت کی زندگی تو کامیاب ہے ہی جو توحید خالص پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بہترین مثالیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بہترین مثالیں دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا معنی مفسرین جو کہتے ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ کلمہ طیبہ کا معنی پاکیزہ بات، یعنی کہ کلمہ بولنا، بات کرنا، اور طیبہ کا معنی پاکیزہ ہے، اور اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ اسلام کی بنیاد اسی کلمے کا اقرار اور عمل ہے، یہ تمام بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ اس کی مثال کھجور کے درخت کی ہے۔ کھجور کے درخت کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، مفسرین کا ایسا کہنا ہے۔ ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا
اور ہر وقت میوہ دیتا ہے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا وہ کھجور کا درخت ہے، مگر جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ خاموش بیٹھے ہیں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، مناسب نہ سمجھا کہ میرے سامنے بڑے بڑے جید صحابہ ابو بکر عمر موجود ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بول رہے، خالی سن رہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ جھاڑ جو ہے وہ کھجور کا جھاڑ ہے، مثال کے طور پہ میں بتاؤں گا، تو پھر خاموش ہو گئے کہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا، میں کیا دوں، یہ سمجھا مناسب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتلا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے، یعنی کہ مثال کھجور کے درخت کی ہے۔ اس طرح کا قول بخاری شریف میں ملتا ہے کہ کلمہ طیبہ کا جو ہے کھجور کے درخت کے معنی ایک مثال ہے، جو زمین میں اندر تک جڑ بیٹھتی ہے اور آسمان تک شاخیں ہیں اور وہ پھل بھی دیتے ہیں۔ کھجور دیتے ہیں نا، کھجور کا جھاڑ کھجور کا پھل دیتا نا، اور کھجور کا پھل دنیا میں جینے کے لیے کافی ہے۔ خالی کھجور کھا کے پوری زندگی گزار سکتا آدمی، اس میں اتنے وٹامنز اور اس میں جو جسم کو ضروری چیزیں ہیں وہ سب مل جاتی ہیں، شوگرز ہیں، پروٹینز ہیں، سب ہے اس میں۔ گویا جس مومن کے دل میں کلمہ طیبہ راسخ ہو جاتا ہے اس سے ایسے اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں جس سے ارد گرد کا سارا ماحول مستفید ہوتا ہے، جانور بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، اور پھر یہی اعمال صالحہ آسمان کی بلندی تک جا پہنچتے ہیں، یعنی اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں نا وہ شاخ کی طرح آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کے ہماری نیکی کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ آدم سے قیامت تک کلمہ طیبہ قائم دائم ہے اور رہے گا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مفسرین نے بیان کیا کہ اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں قیامت تک، آدم علیہ السلام سے انسانیت جو چلی ہے وہ جب تک قائم رہے گی۔ توحید سب کا ایک ہی تھا، آدم نے وہی دعوت دی کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ نوح نے وہی دی، ابراہیم نے وہی دی، ادریس نے وہی دی، اسحاق نے، یعقوب نے، یوسف نے، جتنے بھی انبیاء آئے اور نبیوں کا سلسلہ محمد رسول اللہ تک ختم ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلمہ طیبہ کی ہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ تُسَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اور خبیث کلمہ، برا کلمہ، غلط کلمہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک ہے، وہ ایسا گناہ ہے، وہ خبیث کلمہ ہے، بری بات ہے، خبیث بات ہے۔ اور خبیث کلمہ شرک کی مثال ایک خراب درخت کی ایسی ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے اور اسے کچھ استحکام نہ ہو۔ اور شرک کی جو مثال ہے وہ زمین سے اکھڑا ہوا درخت ہے، نہ ہی وہ زمین میں گٹ کر کے نہ وہ چھایا دے سکتا، نہ وہ پھل دے سکتا، اور وہ بیکار ہے، بے معنی ہے اور نقصان دہ ہے۔ وہ تکلیف ہی دے سکتا، آرام نہیں دے سکتا۔ یہ جو ہے اندرائن تمہو کا پودا ہے جس کا پھل کڑوا کسیلا ہے۔ چنانچہ جہاں بھی باطل نظام رائج ہوگا وہاں بد امنی، رشوت، بے چینی اور اضطراب ہی ملے گا، اور اگر کوئی ان کا علاج کرے تو یہ مسائل مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں جب تک کہ اصل کا علاج نہ ہو۔ یعنی کہ خبیث کلمہ جو شرک والا کلمہ ہے وہ کلمہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، ہمیشہ نقصان دیتا، کڑوا کسیلا اس کا پھل ہے اور وہ زمین سے اکھڑا ہوا ہے۔ تو یہ شرک کی مثال ایسی ہے، ایک توحید کی پاک مثال دی، اور یہ خباثت والی شرک کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثال دی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 26 تک اپنا درس مکمل کر لیا ہے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یوٹیوب کا الگوریدم تمام لوگوں کے موبائل تک، ان کی ٹی ویز تک، ان کے ڈیسک ٹاپ تک پہنچ سکے، اور زیادہ سے زیادہ یہ تفسیر قرآن کی دعوت جو عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو بالکل سہج آسان طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں روزمرہ کی لینگویج میں، یہ سب تک پہنچ سکے اور اس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو سکے، یہی ہماری دعوت ہے۔ ہاں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کوئی سوال اگرچہ ہے تو ضرور ہمیں کامنٹ کریں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، ہاں، اور ہمیں آج دے اجازت، پھر ہم دوبارہ ملاقات کریں گے جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔